صفحہ نمبر 76 سیرت النبی جلد اول۔ عرب اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیج نمبر 76 سبجیکٹ ہے عرب۔ وجہ تسمیہ۔ عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف رائیں ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عرب اور اعراب کے معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں، اور چونکہ اہل عرب اپنی زبان آوری کے سامنے تمام دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی تمام قوموں کو عجم ذولیدہ بیان کہہ کر پکارا۔ بعض کی رائے ہے کہ عرب اصل میں اربتا تھا۔ قدیم اشعار میں عرب کی بجائے اربتا آیا ہے۔ اربتا کے معنی سامی زبانوں میں دشت اور صحرا کے ہیں، اور چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت و صحرا ہے، اس لیے تمام ملک کو عرب کہنے لگے۔ جغرافیہ۔ عرب کی حدود اربع یہ ہیں: مغرب بحر کلزم، مشرق خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب بحر ہند، اور شمال کی حدود بہت مختلف فی ہے۔ بعض مملکت حلب اور فرات تک اس کی حدود کی وسعت دیتے ہیں۔ سینا کا جزیرہ، جس کا نام التیہ ہے، اکثر مصنفین عرب و یورپ اس کو مصر میں شمار کرتے ہیں، لیکن جیالوجی کی روح سے وہ عرب سے متعلق ہیں۔ عرب کی پیمائش باقاعدہ اب تک نہیں ہوئی، تاہم اس قدر یقینی ہے کہ وہ جرمن اور فرانس سے چوگنا زیادہ وسیع ہے۔ طول تقریباً 1500 میل، عرض 600 میل اور مجموعی رقبہ 12 لاکھ مربع میل ہے۔ ملک کا بڑا حصہ ریگستان ہے۔ پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ سب سے بڑا طویل السلسلہ پہاڑ جبل السرات ہے، جو جنوب میں یمن سے شروع ہو کر شمال میں شام تک چلا گیا ہے۔ اس کی سب سے اونچی چوٹی 8000 فٹ بلند ہے۔ بعض حصے زرخیز اور شاداب بھی ہیں۔ چاندی اور سونے کی کانیں کثرت سے ہیں۔ علامہ ہمدانی نے صفتہ جزیرۃ العرب میں ایک ایک کان کا نشان دیا ہے۔ قریش جو تجارت کیا کرتے تھے، مورخین نے لکھا ہے زیادہ تر ان کا مال تجارت چاندی ہوتی تھی۔ برٹن صاحب نے مدین کی طلائی معاون پر خاص ایک کتاب لکھی ہے۔ گولڈائن سو میڈین۔ اس کتاب کا ذکر نہایت تفصیل کے ساتھ طبقات العم و مطلوبہ بیروت میں ہے۔ یہاں سے عرب کی قدیم حکومتوں تک زیادت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔